بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغسل من بول الصبی، بچے کے پیشاب کے سبب سے دھونے کا باب، یعنی کپڑے پر بچے کا پیشاب لگ جائے تو اس کی وجہ سے کپڑا دھونا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اسی سے متعلق احادیث اس باب میں نقل کی جا رہی ہیں۔ بچہ کھانا کھاتا ہو تو اس بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے، اسی طرح سے جس طرح سے اس کے باپ کا پیشاب ناپاک ہے۔ لیکن بچہ کھانا نہ کھاتا ہو تو اس کے پیشاب کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو داؤد ظاہری کہتے ہیں کہ بچے کا پیشاب جو کھانا نہ کھاتا ہو وہ پاک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچہ ہو یا بچی، کھانا کھاتا ہو یا نہ کھاتا ہو، بہر صورت پیشاب ناپاک ہے، کپڑے میں لگ جائے گا تو اسے دھلنا پڑے گا۔ سمجھ رہے نا؟ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اگر بچہ ہے تو ایسی صورت میں وہ پیشاب کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بچی ہے جو کھانا نہیں کھاتی ہے، دودھ پیتی ہے، وہ پیشاب کر دے تو دھلنا پڑے گا۔ یعنی بچہ اور بچی کے پیشاب میں فرق ہوا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی ان کا ایک قول ہے کہ اگر بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے اور پیشاب کر دے تو کوئی بات نہیں، ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بچہ پیشاب کر دے تو اس پر پانی چھڑک دیا جائے گا، اور بچی پیشاب کر دے تو اسے دھلا جائے گا۔ تو اس طرح سے فرق ہے بچہ اور بچی کے پیشاب کے احکام میں، اور دودھ پینے کے زمانے اور کھانا کھانے کے زمانے کے احکام میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ صرف بچہ ہونا کافی نہیں ہے، بچہ ہے، کھانا شروع کر چکا ہے، تو چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، سب کے نزدیک پیشاب ناپاک ہے، کہیں لگ جائے گا تو دھلنا پڑے گا۔ لیکن دودھ پینے کا زمانہ ہو، کھانا نہ کھا رہے ہوں، تو ایسی صورت میں بچہ اور بچی کے پیشاب میں فرق کیا ہے بعض فقہا نے، جیسا کہ آپ نے سن لیا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، جو کہتے ہیں کہ بچہ اور بچی کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم ایک ہے۔ تو بچہ اور بچی، ان دونوں کے بارے میں بھی عقل یہی کہتی ہے کہ ان کے پیشاب میں بھی کوئی فرق نہ ہو، دونوں کا حکم ایک ہی ہو۔ جو کہتے ہیں نہیں بچہ اور بچی کے پیشاب میں فرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ آثار مختلف وارد ہیں، بچے کے پیشاب کے تعلق سے اور بچی کے پیشاب کے تعلق سے آثار مختلف وارد ہیں، تو لگتا ہے کہ فرق ہونا چاہیے دونوں میں۔ تو جن کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو آثار اس قسم کے وارد ہیں جس سے فرق سمجھ میں آتا ہے، وہ آثار قوی نہیں ہیں، یا ان آثار کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کی تشریح کی گئی ہے جس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فرق یہاں نہیں ہے، صرف کلمات کا فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ دیکھیے، اخبرنا مالک حدثنا الزہری عن عبید اللہ ابن عبداللہ، ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی زہری نے،
وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ سے ان ام قیس بنت محسن، اور وہ روایت کرتے ہیں ام قیس بنت محسن سے انہا جاءت بابن لہا صغیر لم یأکل الطعام الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کھانا نہیں کھاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئیں۔ فوضعه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، یہ ہا پر زبر یہ زیادہ مشہور ہے اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سامنے لکھا ہوگا آپ کے نا بفتح الحا علی الاشہر، تو فی حجر ہی یہ زیادہ مشہور ہوا، اور ہاں پر پیش پڑھیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں رکھ لیا، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے حضور کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ بچوں کی عادت ہی ہوتی ہے، وقت ہو گیا انہیں دیکھ کہاں ہے وہ، میں پیشاب کی ضرورت ہوئی جہاں بھی ہے کر دیا۔ فدعا بماء، تو سرکار نے پانی طلب کیا، پانی منگایا، فنضح علیہ، تو اس کپڑے پر پانی چھڑک دیا، ولم یغسلہ، اور اسے نہیں دھلا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ بچہ جو کھانا نہیں کھاتا ہے یا دودھ پیتا ہے، وہ اگر کپڑے پر پیشاب کر دے تو پانی کا چھینٹا مار دیں، یہ کافی ہے، دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ معلوم ہوا، اور اپنا مذہب کیا بیان کیا گیا کہ دھلنا پڑے گا، چاہے وہ کھانا کھاتا ہو اور چاہے نہ کھاتا ہو، اور بچہ ہو یا بچی ہو۔ تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ نضحا ینضحو کا معنی چھینٹا مارنا بھی ہوتا ہے، چھڑکنا بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کا معنی دھلنا بھی ہوتا ہے۔ یہ نضحا یہ غسلہ کے معنی میں آتا ہے، سمجھ رہے نا؟ اب ہم اگر یہ کہیں کہ یہاں یہ نضحا غسلہ کے معنی میں ہے تو آپ فوراً کہہ دیں گے آگے لکھا ولم یغسلو، ہے نا؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غسلہ کے معنی میں نہیں ہے، ورنہ آگے لم یغسلو فرماتے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ولم یغسلہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، سمجھ رہے نا؟ یہ جو اس کے راوی ہیں ابن شہاب زہری، حدثنا زہری پڑھا نا، تو یہ جو ابن شہاب زہری ہیں یہ انہوں نے وضاحت کے طور پر ذکر کر دیا اسے۔ تو چونکہ نضحا کا معنی دونوں ہوتا ہے، چھینٹا مارنا بھی اور دھلنا بھی، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں نضحا یہ چھینٹا مارنے کے معنی میں ہے، اس لیے ذکر کر دیا ولم یغسلہ، سمجھ رہے نا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں نضحا غسلہ کے معنی میں ہے اور غسلہ کے معنی میں آتا بھی ہے، نضحا یہ غسلہ کے معنی میں آتا ہے۔ آپ آگے اسی میں پڑھیں گے تو یہ کلمہ بھی آ جائے گا کہ کسی کو مزی خارج ہو تو وہاں نضحا کا کلمہ استعمال کیا گیا اور غسلہ کے معنی میں ہے، یعنی اس جگہ کو دھو لے، تو نضحا غسلہ کے معنی میں آتا ہے۔ اسی میں آگے ہے کہ فرمایا اذا وجد احدکم ذالک فلینضح فرجہ ولیتوضا، آگے صفحے میں پڑھیں گے ابھی آپ۔ تو یہاں بتانا صرف یہ ہے کہ نضحا غسلہ کے معنی میں ہے، وہاں فلینضح فرجہ کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے شرمگاہ کو دھو لے۔ تو جب وہ غسلہ کے معنی میں آتا ہے تو یہاں بھی وہ غسلہ کے معنی میں ہے، اور دھونا اس سے مراد ہوا کہ سرکار نے اسے دھویا، سنا ہے۔ اب رہ گیا کہ ولم یغسلہ کا انہوں نے اضافہ کیا، کہ ان کا اضافہ اپنا ہے اور یہ حدیث کے کلمات نہیں ہے، سنا ہے نا؟ چونکہ اقوال دونوں طرح کے ہیں، ان کا رجحان یہی ہوگا کہ نضحا سے کام چل جاتا ہے تو لم یغسلہ کہہ دیا کہ دھلا نہیں، حالانکہ خود دھلنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اس لیے کہ قیاس کا بھی تقاضا، پہلے بتایا تھا نا، قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کوئی فرق نہ ہو،
سمجھ رہے ہیں نا. قال محمد قد جاءت رخصۃ فی بول الغلام اذا کان لم یأکل الطعام. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بچے کے پیشاب کے سلسلے میں رخصت آئی ہے جبکہ وہ کھانا نہ کھاتا ہو. وَأُمِرَ بِغَسْلِ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، اور بچی کے پیشاب کے دھلنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس میں رخصت نہیں آئی ہے. تو رخصت مطلب کیا ہوا کہ بچی ہو تو دھلنے کا حکم ہے، اور بچہ ہو تو چھینٹا مار دینا کافی ہے، یہ رخصت ہوئی نا. تو اس کا جواب کیا ہے کہ دونوں کے دھلنے کا حکم ہے، اس لیے کہ جب مرد اور عورت کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا حکم یکساں ہے. بچہ اور بچی جب وہ کھانا کھانے لگیں تو ان کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر جب کھانا نہ کھا رہے ہوں تو ان کے پیشاب میں کیوں فرق ہوگا؟ اس لیے دونوں کا حکم ایک ہی ہے، دھونے کا ہی حکم دیا گیا ہے. سنا نا، قیاس یہی چاہتا ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ پھر نزہہ کہنے میں تو کچھ آسانی معلوم ہوتی ہی ہے. تو بعض نے اس کی وضاحت یہ کی کہ رخصت ہے، آسانی ہے بلا شبہ. وہ اس طور پر کہ بچہ پیشاب کرتا ہے تو ایک جگہ ہوتا ہے اس کے مخرج کے تنگ ہونے کی وجہ سے، اور بچی پیشاب کرے تو وہ اس کا پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے اس کے مخرج کے کشادہ ہونے کی وجہ سے. تو اس لیے جب زیادہ پھیل جائے گا تو دھونے میں کچھ زیادہ اہتمام تو کرنا ہی پڑے گا، اور کم پھیلے گا، کم جگہ پہ رہے گا تو وہ اہتمام تو نہیں کرنا پڑے گا. تو جو فرق معلوم ہوتا ہے وہ صرف اسی بنیاد پر، نا. ورنہ بچہ بھی اگر ویسے پیشاب کر دے، ادھر ادھر پھیلا دے ہر جگہ، تو اسی اہتمام سے پاک کرنا پڑے گا اسے بھی. وَغَسْلُهُمَا جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيْنَا، فرماتے ہیں اور دونوں کا دھلنا، یعنی بچہ پیشاب کرے یا بچی پیشاب کرے، دونوں کا دھلنا یہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نزہہ کے بارے میں یہ چھڑکنے کا معنی سمجھ میں آتا ہے، غسلہ کا بھی احتمال ہے، لہذا دھل لیں گے تو یہ قوی پر عمل ہوگا اور بلا شبہ وہ بہتر ہوتا ہے. کہتے ہیں وَغَسْلُهُمَا جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيْنَا، اور دونوں کے پیشاب کو دھو لینا یہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ بچہ پیشاب کرے یا بچی پیشاب کرے، وہ کھانا کھاتے ہوں یا صرف دودھ پیتے ہوں، ہر صورت میں دھلنا ہے اسے. اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ہشام ابن عروہ نے، وہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہا قالت، کہ ام المومنین نے فرمایا، اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے حضور کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، تو حضور نے پانی طلب کیا، پانی منگایا، فاتبعہ ایاہ، اور حضور نے پانی اس کے پیچھے لگا دیا، یعنی بہا دیا، جہاں پیشاب لگا تھا اس پر خوب پانی بہا دیا. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے ہم اختیار کرتے ہیں. تتبعہ ایاہ غسلا، یعنی آپ پانی پیشاب کے پیچھے بہا دیں دھلنے میں، یعنی جب دھلنا ہو تو اچھی طرح سے دھلیں، پانی اس کے پیچھے بہتا جائے، جب پانی بہ جائے گا تو پاک ہو جائے گا. حتی تنقیہ،
یہاں تک کہ تم اسے ستھرا کر دو. ایسا نہیں خالی پانی چھڑک دیا تو کافی ہو گیا، بلکہ پانی اس پر گراتے جاؤ کہ پانی بہہ جائے، یہاں تک کہ تم اسے خوب ستھرا کر دو. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یعنی جہاں پیشاب کر دیا ہے اس پر پانی بہاؤ، اس کے پیچھے پانی بہاتے رہو یہاں تک کہ تم اسے خوب ستھرا کر دو، صاف کر دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ دھلنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. اب اس کے پیچھے پانی لگا دیا ہے، پانی بہا دیا، دھلنے کے معنی میں ہوا یہ ایک باب ختم ہو گیا. باب الوضوء من المذی، مذی کے سبب سے وضو کا باب. یہ جو پانی مرد کے پیشاب کے راستے باہر آتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. مثلا ایک صورت تو پیشاب کی ہے جو بہت معروف ہے اور بہت وقوع ہوتا ہے اس کا. کبھی دیکھتے ہوں گے کہ پیشاب کے بعد کچھ گاڑھا پانی ٹپکتا ہے، تو اس کا دوسرا نام پیشاب نہیں ہے، اس کا دوسرا نام ہے، اسے ودی کہتے ہیں. سمجھا نا؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہ جماع کی بات کرنے سے یا مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے کچھ سفید شفاف پانی باہر آ جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مزی. اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف اس جگہ کا دھل لینا کافی ہوگا تو وہ وضو کرے گا اور نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسے مزی کہتے ہیں. یہاں اسی کا ذکر ہے. اور جمع کرنے کے وقت شہوت کے ساتھ جو گاڑھا سفید پانی نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں، جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. یہ مختلف صورتیں ہو گئی، یہاں ایک صورت کا بیان ہے مزی کا. اخبرنا مالک اخبرنی سالم ابو النضر مولا عمر بن عبید بن معمر التیمی عن سلیمان بن یسار عن المقداد بن الاسود. ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی سالم ابو النضر نے جو عمر ابن عبید ابن معمر تیمی کے آزاد کردہ. وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں مقداد ابن اسود سے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ امرہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل اذا دنا من اہلہ فخرج منہ المذی، کہ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حکم دیا. کس کو حکم دیا؟ مقداد ابن اسود کو. حضرت علی نے مقداد ابن اسود سے کہا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھیں عن الرجل، اس مرد کے بارے میں. کس مرد کے بارے میں؟ کہ اذا دنا من اہلہ، کہ جو مرد اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے فخرج منہ المذی، تو اس سے مذی کا خروج ہو جاتا ہے. ماذا علیہ، اس پر کیا ہے؟ یعنی جمع کرنے سے پہلے اس کے ساتھ باتیں کرنے سے، پیار محبت کی، اس سے پانی کا خروج ہو جاتا ہے، اسے مذی کہتے ہیں. تو اب کیا اس پر حکم ہوگا؟ کیا غسل کرنا پڑے گا یا وضو کرنا پڑے گا یا کچھ بھی نہیں؟ ماذا علیہ، اس پر کیا ہے؟ اب ایک شبہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ دین کی بات تھی، مسئلہ تھا، تو خود کیوں نہیں پوچھ لیا ان سے، کہا کہ پوچھ کے بتاؤ مجھے. تو اس شبہ کا ازالہ کر رہے ہیں کہ میں خود کیوں نہیں پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، کیونکہ میرے نکاح میں حضور کی بیٹی فاطمہ ہے، اور اس میں بیوی کے پاس جانے کا ذکر ہے، اس لیے مجھے یہ مسئلہ حضور سے پوچھنے میں شرم آ رہی ہے، اس لیے تم پوچھ لو کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو تو اس کے بارے میں کیا ہو. فرمایا فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ، کیونکہ میرے نکاح میں ان کی صاحبزادی ہے. وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ، اور مجھے حیا آ رہی ہے کہ میں حضور سے یہ مسئلہ دریافت کروں. فقال المقداد، تو مقداد ابن اسود نے بتایا، فسألته، تو میں نے حضور سے پوچھا یہ مسئلہ.
فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اذا وجد احدکم ذالک، جب تم میں سے کوئی یہ صورت پائے، یعنی کسی کے لیے مزی کا خروج ہو جائے، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، لیکن نضح کا لفظ یہاں بھی ہے، یعنی کہ مزی نکل جائے چھینٹا مار دو اور پھیل جائے، بلکہ کیا کہا، فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، تو اپنی شرمگاہ کو دھو لے، جہاں بھی وہ پانی لگا جہاں پہنچا اسے دھو لے، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح سے وضو کرے، جیسے پیشاب کرتا ہے تو اس جگہ کو دھل لیتا ہے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، اسی طرح سے مزی کا خروج ہو جائے تو اس جگہ کو دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اخبرنا مالک اخبرنی زید بن اسلم عن ابی، ہمیں خبر دی مالک نے، مجھے خبر دی زید ابن اسلم نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی لأجدہ یتحدر منی مثل الخریزہ، انہوں نے فرمایا کہ میں اسے یعنی مزی کو پاتا ہوں اس حال میں کہ وہ مجھ سے موتی کی طرح سے ٹپکتی ہے، یعنی جو کہ وہ پانی گاڑھا ہوتا ہے تو پیشاب کی طرح سے سرعت سے نہیں آتا، ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے، تو فرمایا کہ مجھ سے موتی کی طرح سے وہ ٹپکتا ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ، تو جب تم میں سے کوئی اسے پائے یعنی مزی کا خروج ہو جائے، فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، تو وہ اپنی شرمگاہ دھو لے اور نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح سے وضو کر لے۔ دیکھیں یہاں فَلْيَغْسِلْ ہے نا، وہاں فَلْيَنْضَحْ تھا، سمجھ میں آ گیا فَلْيَنْضَحْ فَلْيَغْسِلْ کے معنی میں ہے، تو نزحہ یا غسلہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور ہم اسے اختیار کرتے ہیں۔ کیا اختیار کرتے ہیں؟ اس کی تفسیر، یغسل موضع المذی، یعنی آدمی جسے مزی کا خروج ہو تو وہ آدمی مزی کی جگہ کو دھو لے، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، اور نماز کے لیے وہ وضو کر لے، وہ نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح سے وضو کرے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اخبرنا مالک اخبرنا سلط بن زید یا زبید انہ سالا سلیمان بن یسار، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی سلط ابن زبید نے کہ انہوں نے سلیمان ابن یسار سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ان بلل یجدہ، اس تری کے بارے میں جو آدمی پاتا ہے یا آدمی پائے۔ فقالا، یہاں تری سے مراد کیا ہے؟ کوئی مزید۔ فقالا انضح ما تحت ثوبک بالماء والہا عنہ، انہوں نے فرمایا کہ اسے دھو لو جو تمہارے کپڑے کے نیچے ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کو دھو لو پانی سے، والہا عنہ، اور اس سے بے پرواہ ہو جاؤ، اس سے غافل ہو جاؤ، یعنی اب اس کے بارے میں کچھ خیال ہی مت لاؤ، پانی سے دھو لو، گویا تم پاک ہو گئے، اب جب نماز پڑھنے کا ارادہ وضو کرو، نماز پڑھو۔ قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے ہم اختیار کرتے ہیں، اذا کثر ذلک من الانسان، جب یہ چیز یعنی مزی کا خروج انسان سے زیادہ ہونے لگے، وادخل الشیطان علیہ فیہ الشک، اور شیطان اس پر اس بارے میں شک داخل کرے، تو پھر کیا کرے؟ وہ شرمگاہ کو دھو لے اور غافل ہو جائے۔ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ پیشاب کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیشاب کرتا ہے اور دھل کر کے آ جاتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ ایک دو قطرہ پھر آ گیا، اور اس کے چکر میں وہ پڑتا ہے تو کبھی اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ میں نے دھل لیا اور اس کا قطرہ نہیں آیا،
تو جس کو اس طرح سے کثرت سے شبہ ہونے لگا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پانی سے دھل لے آرام سے، اور اس کے بعد اپنا جو پائجامہ پہنا ہے یا جو بھی کپڑا پہنا ہے اس پر بھی پانی کا چھینٹا مار لے، اور اس کے بعد بے پرواہ ہو جائے۔ اس لیے کہ اب شیطان دل میں ڈالے گا کہ ہو سکتا ہے ایک آدھ دو قطرہ اور آ گیا، سوچے گا نہیں جو میں نے چھینٹا مارا وہی ہے، تو شیطان کے وسوسے سے وہ محفوظ ہو جائے گا، سمجھا نا؟ تو جس طرح مزید بھی کثرت سے اگر آئے تو اس چکر میں پڑے گا تو ہر دم جھلتا پریشان گھومتا رہے گا، اس لیے وہ ایسا عمل کرے اس سے غافل ہو جائے، پھر دھلے۔ ہاں، اگر یقین سے معلوم ہو گیا، شک اور شبہ نہیں ہے، اسے دھلے اتنا جا کر کے، اور جہاں لگ گیا ہے اسے بھی دھل لے۔ یہ تو صورت ہے نا، شیطان اس کے بارے میں اس پر شک پیدا کر رہا ہو، تو اس سے وجہ صورت یہی ہے کہ دھل کے اطمینان سے چھینٹا وغیرہ مار لے۔ اب یہ خیال آئے گا نا کہ شاید ہو گیا ہو، شاید جو چھینٹا مارا تھا وہی والا ہوگا، یہ تو مطمئن ہو جائے گا نا وہ۔ یہ باب بھی ختم ہوا اور آپ کا سبق بھی مکمل ہوا آج کا۔